شادی کے بعد کہتے ہیں کہ زندگی بدل جاتی ہے۔ سچ کہتے ہیں، واقعی زندگی بدل جاتی ہے، اور اس وقت تو خاص کر بدل کر زندگی رہ جاتی ہے جب زندگی گزارنے والا کمانے کی غرض سے دور چلا جائے۔ میں شہر میں رہا کرتی تھی۔ میری شادی جب سے گاؤں میں ہوئی تھی، میری زندگی میں عجیب و غریب واقعات پیش آ رہے تھے۔ پہلا حادثہ تو یہ ہوا کہ میرے شوہر بیرون ملک کمانے کی غرض سے چلے گئے۔ اب میں اپنے گھر میں اکیلی تھی۔ میرے سسرال میں مجھے کوئی سہارا دینے والا نہیں تھا۔ میں بس اپنی مدد آپ چل رہی تھی۔ میرے سسرال میں میری ایک نند، ساس اور سسر تھے۔ ایک رات کا ذکر ہے، میں اکیلی اپنے کمرے میں سونے کی تیاری کر رہی تھی۔ مجھے باہر کسی کی قدموں کی آواز سنائی دی۔ یہ آواز اتنی واضح تھی کہ میرے ذہن پر ایک ڈر سوار ہو گیا۔ اس کے بعد میں سونے لیٹی، مگر پھر بھی میرا دماغ خوف کے زیر اثر رہا۔ مجھے نیند نہ آئی۔ اس کے بعد نہ جانے کب میری آنکھ کھل گئی۔ 1 گھنٹہ سوئی ہی تھی کہ ساس نے میرے کمرے کا دروازہ بجایا۔ بہو، ابھی تک سو رہی ہو؟ ان کی آواز سن کر میں چونک پڑی۔ مجھے تو سوئے ہوئے ابھی 1 گھنٹہ ہی ہوا تھا۔ میں آنکھیں ملتی باہر آئی۔ وہ میری لال آنکھیں دیکھ کر حیران رہ گئیں۔ کیا ہوا ہے بیٹی، سب خیریت تو ہے؟ تب میں نے انہیں سب بتا دیا کہ رات کو کسی کی قدموں کی آواز سن کر خوف میں آ گئی تھی۔ ہاں بیٹی، یہ گھر ہی اتنا بڑا ہے کہ اچھے خاصے انسان کو ڈر لگنے لگتا ہے۔ تم ایسا کرو، کل سے اپنی نند کے کمرے میں سو جانا، آخر وہ تمہاری بہنوں کی طرح ہے۔ ساس کی بات مجھے بہت عجیب لگی کہ اپنی بیٹی کی بجائے وہ اسے میری نند کہہ رہی تھیں۔ اچھا ماں، ٹھیک ہے، میں کل سے سارا کے کمرے میں سو جاؤں گی۔ میں نے پیار سے سر ہلایا اور آ کر ناشتہ بنانے لگی۔ سارا ابھی تک سو کر نہیں اٹھی تھی۔ میں نے اسے جگایا۔ ہم سب نے ناشتہ کیا، پھر وہ کالج چلی گئی۔ دن بھر میں یہی سوچتی رہی کہ آخر رات بھر وہ خوفناک آوازیں کس چیز کی تھیں۔ میں نے اس بات کا ذکر کسی سے نہیں کیا۔ شام ہوئی، تب تک میں یہ بات بھول گئی، مگر رات کو سونے سے پہلے مجھے یاد آیا کہ ماں نے مجھے سارا کے کمرے میں سونے کا کہا تھا۔ میں نے اس کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ سارا نے دروازہ کھولا۔ اس کے چہرے پر ناگواری کے آثار تھے۔ کیا ہوا بھابھی، خیریت تو ہے؟ اماں جی نے مجھے کہا ہے کہ میں تمہارے کمرے میں سو جاؤں۔ میں نے کہا بھابھی، میں آپ کو اپنے کمرے میں نہیں سونے دے سکتی۔ رات کو دیر تک پڑھتی ہوں، کمرے کی لائٹ آن رہتی ہے، آپ کو نیند نہیں آئے گی۔ سارا کی بات پر میں نے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ نہیں سارا، یہ کوئی بات نہیں، مجھے نیند آ جائے گی۔ میں ہر طرح کے ماحول میں سو سکتی ہوں، بس اپنے کمرے میں مجھے ڈر لگتا ہے۔ تم فکر نہ کرو، میں تمہیں ذرا بھی ڈسٹرب نہیں کروں گی۔ میری بات پر سارا نے ایک بار پھر منہ بنایا اور بولی، ٹھیک ہے بھابھی، کل سے آپ میرے کمرے میں سو جائیے گا۔ نہیں سارا، میں آج اپنے کمرے میں اکیلی نہیں سو سکتی۔ کل رات کو میں نے عجیب سی آوازیں باہر سین میں سے سنی تھیں۔ اس کے بعد سے میری ہمت نہیں ہو رہی کہ میں اپنے کمرے میں جا کر سو جاؤں۔ میں وعدہ کرتی ہوں تمہیں کسی بھی قسم کی تکلیف نہیں دوں گی۔ یہ کہہ کر میں اپنے کمرے میں چلی گئی تاکہ اپنا بستر وغیرہ لا کر سارا کے کمرے میں ڈال دوں، لیکن میں کمبل وغیرہ لے کر واپس آئی تو سارا کمرے کا دروازہ بند کر چکی تھی۔ مجھے بہت برا لگا۔ میں اپنے کمرے میں جا کر سو گئی، مگر رات بھر وہی ہوتا رہا۔ عجیب سی آوازوں سے میرا دل دہل جاتا۔ پھر اگلی صبح ساس نے پوچھا تو میں نے وہی شکایت کر دی۔ ان سے کہا کہ سارا نے اپنے کمرے میں مجھے جگہ نہیں دی۔ ساس نے سارا کو خوب ڈانٹا، بولی، آج سے تم اسے اپنے کمرے میں اپنے ساتھ سلاؤ گی، مجھے شکایت نہیں ملنی چاہیے۔ اب سارا کے پاس کوئی بہانہ نہیں تھا۔ رات کو میں نے اس کے کمرے میں جگہ بنا لی اور اپنا کمبل اوڑھ کر سو گئی۔ رات کو نہ جانے کون سا پہر تھا کہ سارا کو پیاس لگی۔ اس نے مجھے ہلا کر جگایا اور بولی، بھابھی بات سنیں، مجھے بہت پیاس لگ رہی ہے، ایسا کریں میرے لیے جا کر پانی کا گلاس تو لے آئیں، بہت پیاس لگ رہی ہے، طبیعت میں گھٹن محسوس ہو رہی ہے۔ سارا کی یہ بات سن کر میں گھبرا گئی۔ سارا، تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم نے رات کو کیا کھایا تھا؟ سارا نے کہا کہ بھابھی ڈاکٹر میں ہوں، آپ نہیں، جائیں میرے لیے پانی لے کر آئیں۔ سارا نے جب یہ کہا تو میں شرمندہ ہو کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ دروازے سے باہر جاتے میں نے دیکھا سارا مجھے غصے بھری نظروں سے گھور رہی تھی۔ میں پانی لینے چلی گئی۔ پانی لے کر جیسے ہی میں نے واپسی آ کر دروازے پر دروازہ بجایا، یہ دیکھ کر حیرت کی انتہا نہ رہی کہ دروازہ اندر سے بند تھا۔ سارا، دروازہ کھولو، میں اس وقت کہاں جاؤں گی؟ میں نے ہلکی سی آواز میں کہا۔ میں گھر میں زیادہ شور نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی لیے خاموشی سے ہلکی ہلکی دستک دیتی رہی، مگر سارا نے دروازہ نہیں کھولا۔ میری تو جیسے خوف کے مارے جان ہی نکل رہی تھی۔ رات کے اس اندھیرے میں گھر بھی اتنا کھلا تھا کہ ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جاتے ہوئے ڈر لگتا تھا، لیکن کیا کرتی،
پورے 20 منٹ سارا کے کمرے کے باہر کھڑی رہی مگر اس نے جواب نہیں دیا۔ مجبوری میں اپنے کمرے کی طرف بڑھی۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے کمرے میں پہلے سے ہی کوئی موجود ہو۔ صحن کی روشنی جلائی، اچھی طرح اپنے کمرے میں دیکھ کر اندر گئی، پھر دروازے کو کنڈی لگائی اور پھر کافی دیر یوں ہی گزر گئی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا کہ شور سے میری آنکھ کھل گئی۔ بالکل ویسا ہی شور مجھے دوبارہ اپنے کانوں میں محسوس ہوا تو گھبراہٹ سر پر طاری ہو گئی۔ پھر ڈر کے مارے اپنے بستر میں ہی چھپی رہی۔ کافی دیر گزری تو شور آنا بند ہو گیا۔ اب مجھے کچھ اطمینان ہوا۔ میں واپس سونے کے لیے لیٹ گئی اور صبح کو میری آنکھ کھلی۔ اب میں نے تہیہ کر لیا کہ سارا کی اس مکاری میں نہیں آؤں گی۔ آخر کو وہ مجھے اپنے کمرے میں سونے کیوں نہیں دیتی؟ میں نے نہ تو ساس سے گلہ کیا اور نہ ہی سارا سے اس بات کا شکوہ کیا، لیکن پھر رہا نہ گیا۔ میں نے ہلکا سا ذکر چھیڑا تو سارا الٹا مجھ پر ہی چڑھ دوڑی۔ بھابی، رات کو میں نے آپ کو پانی لینے بھیجا تھا، اس کے بعد نہ جانے آپ کہاں چلی گئی؟ میں آپ کا انتظار کرتی رہ گئی۔ سارا کی بات سن کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ لوگ بھی کتنے منافق اور جھوٹے ہوتے ہیں، کیا کیا کر سکتے ہیں۔ میں نے خاموشی اختیار کر لی۔ رات کو میں سارا کے کمرے میں سونے گئی، وہی تماشا ہوا۔ اس نے مجھے پانی کے لیے جگایا۔ میں نے سارا سے وعدہ لیا کہ وہ دروازہ بند نہیں کرے گی، لیکن اس نے پھر وہی حرکت کی، دروازہ بند کر دیا اور جب میں آئی تو مجھے اپنے کمرے میں جا کر سونا پڑا۔ اب میں نے سوچ لیا تھا کہ میں سارا کو رات کو پانی دینے کے لیے نہیں اٹھوں گی۔ میں نے خوش اسلوبی سے کام لیا، سارا سے کسی بات کا گلہ نہیں کیا۔ اسی طرح دن گزر گیا۔ رات کو میں اس کے کمرے میں سو گئی۔ رات کے پھر 3 بجے اس نے مجھے ویسے ہی جگا دیا اور بولی، بھابی گھبراہٹ ہو رہی ہے، میرے لیے ذرا پانی تو لے آؤ۔ مگر اب کی بار میں نے آنکھ نہیں کھولی۔ میں نے سونے کی بھرپور اداکاری کی۔ سارا مجھے جگانے کی کوشش کرتی رہی مگر میں نے بھی آنکھ نہ کھولی۔ وہ سمجھ گئی میں اٹھنے والی نہیں ہوں۔ پھر اس نے مجھے 2-3 بار اونچی آواز میں پکارا۔ میں نے جواب نہ دیا تو اسے یقین ہو گیا کہ میں سو رہی ہوں۔ تب وہ آہستہ سے اٹھی، اپنے کمرے کی الماری کھولی جس کی چابی اپنے پاس ہی رکھی ہوئی تھی۔ اس میں سے ایک تھیلی سی نکال لی اور ایک نظر دوبارہ مجھ پر ڈالی اور پھر اپنے کمرے کی کھڑکی کھولی، پھر ادھر ادھر دیکھتی رہی اور پھر اس نے کھڑکی میں سے چھلانگ لگا دی اور باہر چلی گئی۔ یہ دیکھ کر میرے تو ٹھنڈے پسینے چھوٹ گئے۔ یا اللہ، رات کے اس وقت یہ جوان لڑکی کہاں جا رہی ہے؟ اسے کچھ تو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ گھر کی عزت ہے۔ بھائی پردیس گئے ہیں تاکہ یہ اپنی تعلیم مکمل کر سکے، اور اسے دیکھو کیا چکر چلا رہی ہے۔ ایک لمحے کو تو میرا دل چاہا میں جا کر اپنی ساس کو بتا دوں کہ سارا آدھی رات کو کسی سے ملنے جاتی ہے۔ پھر میں نے سوچا اس میں ہم سبھی کی بدنامی ہے، پہلے میں سارا کو خود سمجھا کر دیکھوں گی۔ میں بھی ابھی بستر پہ لیٹی ہوئی تھی کہ کھڑکی دوبارہ کھلنے کی آواز آئی۔ سارا اندر داخل ہوئی۔ میں نے کھڑکی بھی بند نہیں کی تھی، شاید میں بہت ڈر گئی تھی سارا کی وجہ سے۔ میں خاموش وہیں لیٹی رہی۔ پھر میں نے دیکھا تو سارا کمرے سے اندر آ رہی تھی۔ اس نے ویسے ہی وہ تھیلی الماری میں رکھی اور پھر چابی اپنے پاس رکھ کر سو گئی۔ میں حیرت سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ سارا تو بڑی بہادر نکلی۔ اب میری سمجھ میں آیا کہ سارا مجھے رات کو پانی کے بہانے سے باہر کیوں بھیجتی تھی۔ خیر میں چپ ہو گئی۔ ایک سرا تو ہاتھ میں آ ہی گیا تھا۔ اگلی رات سارا کے کمرے میں سونے سے پہلے میں نے اسے سختی سے منع کر دیا کہ وہ رات کو مجھے مت جگایا کرے، میری نیند میں خلل پڑتا ہے۔ اگر پانی پینا ہے تو جگ میں ڈال کر یہاں رکھ دے۔ بلکہ میں نے خود ہی جگ میں ڈال کر اس کے پاس ٹیبل پہ رکھ دیا۔ اب سارا کے پاس کوئی بہانہ نہیں تھا کہ وہ مجھے رات کو جگاتی۔ وہ رات کی اسی پہر اٹھی اور پھر اپنی الماری میں جھانکنے لگی۔ میں مکمل طور پہ ہوشیار ہو چکی تھی، میرے کان اس کی آہٹ پہ لگے ہوئے تھے۔ اس نے بالکل ویسے ہی کھڑکی کھولی اور باہر کود گئی۔ میں حیرت سے اسے جاتا دیکھ رہی تھی۔ پھر مجھ سے صبر نہ ہوا، میں بھی اپنے بیڈ سے اتری اور سارا کی طرح کھڑکی سے کود گئی۔ اس کھڑکی کی اونچائی زیادہ نہیں تھی، یہ کھڑکی گھر کی پچھلی طرف کھلتی تھی۔ میرے پاؤں میں جوتے بھی نہیں تھے، ان میں بہت درد ہونے لگی۔ آس پاس کانٹے اور چھوٹی چھوٹی چیزیں میرے پاؤں میں چبھ کر اس سفر کو اور تکلیف دہ بنا رہے تھے، مگر سارا تو شاید پہلے سے ہی انتظام کر کے آئی تھی، ورنہ وہ اتنی تیز رفتار سے نہ چلتی۔ میں دیکھ رہی تھی سارا کافی تیز قدم اٹھاتی آگے کی جانب بڑھ رہی تھی۔ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے گئی، اگرچہ مجھے ڈر لگ رہا تھا، مگر پھر میں نے سوچا اگر میری نند اتنی بہادر اور دلیر ہو سکتی ہے تو مجھے کیا مسئلہ ہے، جبکہ میں تو حق اور سچ کی بات پر ہوں، اس گھر کی عزت بچانا چاہتی ہوں۔ تھوڑی دور جا کر سارا نے پیچھے مڑ کر دیکھا، مگر خدا کا شکر ہے کہ اس کی نظر مجھ پر نہیں پڑی۔ وہ ایک پرانا باغ تھا۔ سارا نے چھوٹی سی باڑ عبور کی اور اندر چلی گئی۔ وہاں جا کر اس نے نہ جانے کیا کیا کیا۔ وہ زمین پر بیٹھ کر مٹی کھودنے لگی۔ مجھے اپنے جسم میں سے جان نکلتی محسوس ہوئی۔
میں نے اور تو کچھ نہ کہا اور الٹے قدموں وہاں سے واپس آ گئی۔ میں سوچنے لگی کہ سارا کو قابو کیسے کروں۔ تبھی بیٹھے بیٹھے میرے ذہن میں ایک خیال آیا۔ یہ ساری حقیقت جاننا چاہتی تھی کیونکہ گھر کے سارے دروازے بند ہوتے، اس لیے سارا آنے جانے کے لیے کھڑکی کا استعمال کرتی۔ میں نے وہ کھڑکی جہاں سے سارا نکل کر باہر گئی تھی اسے اندر سے بند کر دیا اور خود پاس ہی بیٹھ گئی۔ میں سارا کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد مجھے سارا کے آنے کی آہٹ سنائی دی۔ میں ہوشیار ہو کر بیٹھ گئی۔ سارا نے کھڑکی کھولنے کی کوشش کی مگر کھڑکی اندر سے بند تھی۔ تبھی میں نے سرگوشی کی آواز میں کہا، سارا، مجھے تمہاری حقیقت کا اندازہ ہو گیا ہے، لیکن جب تک تم مجھے پوری بات نہیں بتاؤ گی میں کھڑکی نہیں کھولوں گی۔ صبح تک تم اگر گھر سے باہر ہوگی تو تمہارے گھر والے تمہارے بارے میں کیا سوچیں گے، اس کا اندازہ تم خود ہی لگا لو۔ میری بات پر سارا سخت غصے میں آ گئی۔ بھابھی تم پاگل تو نہیں ہو گئی؟ جلدی دروازہ کھولو، مجھے اندر آنا ہے، سردی لگ رہی ہے۔ سارا کی جلد بازی بتا رہی تھی کہ وہ ابھی بھی خوفزدہ ہے، مگر میں نے صاف انکار کر دیا۔ میں کھڑکی نہیں کھولوں گی جب تک تم مجھے پوری بات نہیں بتاؤ گی۔ بھابھی تم ایک بار کھڑکی کھولو، اندر آ کے تمہیں ساری بات بتاتی ہوں۔ اب وہ میری منتیں کرنے لگی۔ پھر میں نے اسے قسم لی کہ وہ مجھے ساری بات سچ بتائے گی۔ تب میں نے کھڑکی کھولی۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی اندر داخل ہوئی اور مجھے غصے سے دیکھنے لگی۔ بھابھی خدا کا خوف کرو، تم مجھ پر شک کر رہی ہو؟ میں 5 وقت کی نماز پڑھتی ہوں۔ مجھے اپنے بھائیوں کی کمائی کا احساس ہے، میں کوئی غلط کام کرنے نہیں گئی تھی۔ یہ کہتے ہوئے سارا الماری کی طرف بڑھی اور وہی تھیلی وہاں رکھنے لگی۔ میں نے وہ تھیلی اس کے ہاتھ سے لے لی۔ تم مجھے ساری بات بتاؤ جیسے کہ تم نے وعدہ کیا تھا، ورنہ میں اماں جان کو سب بتا دوں گی۔ میری دھمکی پر وہ ڈر گئی۔ اچھا بھابھی بیٹھو، میں تمہیں سب بات بتاتی ہوں۔ تھیلی میں کیا ہے یہ بھی دکھا دیتی ہوں۔ یہ کہانی اس وقت شروع ہوئی جب میڈیکل کالج میں میرا پہلا سال تھا۔ پہلے ہی دن لڑکوں نے مجھے تنگ کرنے کی کوشش کی۔ آپ تو جانتی ہیں میں بات بات پر ڈر جاتی ہوں۔ شاید میری یہی معصومیت ایک وڈیرے کے بیٹے کو پسند آ گئی۔ بس پھر کیا تھا، وہ تو میرے پیچھے ہی پڑ گیا۔ میں نے اسے جان چھڑانے کی بہت کوشش کی، مگر میں جہاں بھی جاتی وہ مجھے پہلے ہی وہاں کھڑا ملتا۔ کچھ دنوں تک مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ شکاری اور میں شکار ہوں۔ اب میں جتنی بھی کوشش کر رہی تھی اس سے بچ نہیں سکتی تھی۔ ایک دن میں نے اسے منت کی کہ خدا کے لیے میرا پیچھا چھوڑ دو۔ میرے بھائی پردیس میں ہیں، میرے لیے روپے کماتے ہیں، مجھے فیس بھیجتے ہیں۔ مجھے اچھا نہیں لگتا میں کالج میں آ کر ایسی باتیں کروں۔ میری بات پر خوب ہنسا، کہنے لگا، میں تمہاری جان چھوڑ دوں گا، لیکن اس کے لیے پہلے تمہیں مجھ سے ملاقات کرنی ہوگی تاکہ میں اپنی محبت کا اظہار کر سکوں۔ تم ایک بڑے ہوٹل میں آ جانا جہاں سب کھانا کھاتے ہیں، وہاں مجھ سے ملو، بات کرو، میں تمہیں دل کا حال بتاؤں گا۔ اگر میں تم کو اچھا آدمی نہ لگوں تو تم مجھے چھوڑ دینا، میں کچھ بھی نہیں کہوں گا۔ مجھے اس کی یہ تجویز پسند آئی۔ سوچا کہ شاید ایک بار مجھ سے ملنے کا خواہش مند ہو۔ مقررہ دن میں اسی ہوٹل میں چلی گئی جہاں اس نے مجھے بلایا تھا۔ اس لیے بھی فکر نہیں تھی کہ اس ہوٹل میں پہلے بھی آ چکی تھی۔ اکثر یہاں پر 300-400 لوگ بیٹھے ہوتے تھے۔ پریشانی والی کوئی بات نہیں تھی۔ ہم نے ہوٹل کے دوسرے فلور پر ملنا تھا۔ یہاں پر تقریباً 300-400 کرسیاں اور میز لگے ہوئے تھے۔ میں مقررہ وقت پر عامر کے ساتھ وہاں پہنچ گئی۔ میں نے کہا ہم نیچے بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں۔ وہ کہنے لگا، زیادہ لوگوں کے درمیان آرام دہ نہیں رہو گی، یہاں تو 2-4 لڑکے ہی بیٹھے ہیں، میں ایسے مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں اپنی عزت کو بازاروں میں رسوا کروں۔ اس کی فلمی لائن مجھے بڑی پسند آئی۔ اوپر جا کر میں نے دیکھا وہاں پر پورا ہال خالی تھا، ایک ہی آدمی وہاں موجود نہیں تھا اور دروازے پر بھی کوئی نہیں تھا۔ مجھے ڈر کا احساس ہوا۔ میں نے کہا، عامر، مجھے کہاں لے آئے ہو؟ یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے، کیا تم نے پورا ہال بک کروا لیا ہے؟ عامر نے ہاں میں سر ہلایا۔ میں نے غصے اور حیرت میں اسے دیکھا اور کہا، میں یہاں اکیلے میں بیٹھ کر تم سے بات نہیں کر سکتی۔ اس بات پر وہ غصے سے تلملا اٹھا۔ یہی کہہ کر میں ابھی انہیں ایک قدم اٹھایا ہی تھا، اس نے زبردستی میرا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی۔ اتنے میں ایک لڑکا وہاں نہ جانے کیسے فرشتہ بن کر اوپر آیا تھا۔ اس نے عامر کو گریبان سے پکڑا اور مجھے اس کے قہر سے بچایا۔ میں اس کے شکر گزار ہوئی۔ میں اس لڑکی کی شکر گزار تھی اور اس کا شکریہ ادا کرتے نیچے آ گئی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آخر اس نے مجھے اتنا گھٹیا کیوں سمجھ لیا؟ اس میں میری کیا غلطی تھی؟ یہی بات سوچتی میں گھر آ گئی۔ اس دن میرا کالج میں دل نہیں لگا۔ میں اس محسن کے بارے میں بار بار سوچ رہی تھی جس نے مجھے عامر کے قہر سے بچایا تھا۔ خیر 2-3 دن بعد مجھے معلوم ہوا کہ وہ ہمارے ہی کالج میں پڑھتا ہے اور مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اسے میرے اور عامر کے معاملات کا بھی پتہ تھا اور وہ چھپ چھپ کر ہمارا پیچھا کرتا تھا۔ جب یہ بات مجھے معلوم ہوئی تو میں اس کی بہت شکر گزار ہوئی۔ اس کا نام حسان تھا۔
میں نے مل کر اس کا شکریہ ادا کیا۔ مجھے حسان کی یہ بات بھی پسند آئی کہ اس نے ملنے پر بھی مجھ سے اظہار محبت نہیں کیا اور خاموشی سے میرا حق ادا کر دیا۔ پھر اس بات کی خبر جلد ہی عامر کو ہو گئی۔ اس کے بڑے لوگوں کے ساتھ تعلقات تھے۔ اس نے اپنے تعلقات کو استعمال کرتے ہوئے حسان کو نقصان پہنچانا شروع کر دیا۔ اس کی بس میں ہوتا تو وہ اس کی جان لے لیتا، مگر وہ ایسا نہیں کر سکا، یہاں تک کہ ہمارا آخری سال آ گیا۔ اب عامر نے اپنی بے عزتی دکھانا شروع کر دی۔ پورے سال کی محنت کا اجر ہمیں ملا تھا جب ہمارے پروفیسر نے حسان کو ایک ایسا تجربہ کرنے کو دے دیا جو اس کے لیے مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن تھا۔ عامر نے ایسا جال بچھایا کہ حسان کم از کم اس تجربے میں فیل ہو جائے اور اسے پروفیسر کے سامنے ذلت اٹھانا پڑے۔ اس تجربے کے لیے حسان کو انسانی ہڈیوں سے دھاگا بنانا تھا جس کے بارے میں کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ کہاں سے ملے گا۔ حسان نے بہت کوشش کی مگر عامر نے اس کی ہر کوشش کو ناکام بنا دیا تھا۔ کیونکہ اس کی جان پہچان بہت تھی اس لیے حسان کو ہر بار ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ ایسے میں نے حسان کا ساتھ دینے کی ٹھان لی کیونکہ اس نے ایسے وقت پر میری مدد کی تھی جب میں بالکل بے بس تھی۔ پھر میں نے پرانی قبروں کی تلاش شروع کر دی۔ مجھے کسی نے بتایا کہ یہاں پاس میں ہی ایک باغ ہے، وہ جنوں بھوتوں کے حوالے سے بھی مشہور ہے۔ وہاں پر انسانی ڈھانچے اکثر نظر آتے ہیں۔ اس بات نے مجھے ہمت دی۔ میں دن کو تو یہ کام نہیں کر سکتی تھی کیونکہ یہ بھی کالج کے پاس ہے۔ عامر کی نظر پڑ سکتی تھی تو وہ میرے لیے الگ مشکل کھڑی کر دیتا، اس لیے میں نے سوچا کہ اندھیرے میں کروں گی۔ میں نے اس جگہ کا تعین کر لیا اور رات کو وہاں جاتی۔ آج کچھ آخری چیزیں رہ گئی تھیں جو مجھے مکمل کرنی تھیں۔ یہ دیکھو، اب سب کچھ پورا ہو گیا ہے۔ اس نے خوشی سے اپنی تھیلی کھول کر مجھے دکھائی۔ میں حیران رہ گئی۔ میں نے اسے سونے کا کہہ دیا اور خود اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ وعدہ کیا کہ یہ بات کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ میری نند کی پڑھائی مکمل ہونے کے بعد میں نے اپنی کوششوں سے اس کی شادی حسان سے کروا دی، کیونکہ سچ ہے جو لوگ ایک دوسرے سے سچی محبت کرتے ہوں ان کے درمیان نہیں آنا چاہیے۔ اس میں عامر کی پوری کوشش رہی کہ وہ سارہ کو اپنا بنا لے، مگر سارہ نے بھرپور مذمت کی اور حسان سے شادی کر کے دم لیا۔ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ سارہ اور حسان کو ملانے میں کچھ نہ کچھ ہاتھ میرا بھی ہے۔